الرحیم الحمدللہ۔ ہماری تلاوت کا آغاز 27ویں پارے سے ہوا۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں فرشتے انسانی شکل میں آئے، پہچان گئے کہ یہ فرشتے ہیں، کھاتے کوئی نہیں، پیتے کوئی نہیں۔ انہوں نے اپنا آنے کا بتایا کہ اللہ آپ کو اولاد دینا چاہتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہاری مہم کا اور بھی کوئی مقصد ہے؟ فرمایا ہاں، قوم لوط کو ہلاک کرنے کا فیصلہ اللہ نے کر رکھا ہے اور انہیں اوپر سے اٹھا کر زمین پہ پٹکنا ہے، پھر پتھروں کی بارش ان پہ کرنی ہے۔ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے۔ تو اس پارے کے آغاز میں اس کا تذکرہ فرمایا، پھر فرعون کا تذکرہ، اس کے قوم کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا، اللہ کی قدرت کا تعارف، اللہ کی قدرت سے اللہ کا تعارف ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں اکیلا ہے۔ پھر ساری انسانیت کو سبق پڑھایا کہ رزاق اکیلا اللہ ہے، رزق کے خزانے سارے اس کے پاس ہیں اور بڑی قوت اور طاقت والا ہے۔ تمہاری دنیا کی طاقت بھی مل جائے، تمہارا روٹی پانی بند نہیں کر سکتے، اور ساری دنیا بھی مل جائے، تمہارے معاش اور معیشت کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی۔ رزق کے خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں، وہی رزاق ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ طور کا تذکرہ ہے، کئی ساری قسمیں کھانے کے بعد فرمایا عذاب واقع ہو کے رہنا ہے۔ یہ ابتدائی آیت ہے۔ حضرت مطعب بن عمیر، یہ ایک صحابی، ایک زمانہ کفر میں، یہ مدینہ منورہ میں آئے اور غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق مذاکرات کرنے کے لیے حضور کی خدمت میں آئے۔ جب یہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور یہ سورہ طور کی پہلی آیتیں پڑھ رہے تھے، اور پھر آخری آیت جب یہاں پہنچے ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب ہو کے رہنا ہے، تو یہ کہنے لگا کہ یوں مجھے لگا جیسے میرا دل خوف کے مارے باہر نکلتا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے تو میں آیا تھا مذاکرات کرنے کے لیے تھا، لیکن میں حضور کی خدمت میں آ کر عرض کیا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ جو بھی سلیم الفطرت انسان ہو، ضدی اور عنادی نہ ہو، قرآن کی عظمت اور محبت سے سنے گا، اس کی تاثیر ضرور ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ خلافت کے زمانے میں گلیوں میں گھوم رہے تھے اپنی رعایت کی خدمت کے لیے، خیال کرنے کے لیے، تو رات کی تاریکی میں ایک گھر سے انہی آیات کی تلاوت ہو رہی تھی۔ تو جب یہ آیت پہنچی تو آپ کے دل پہ ایسا اثر ہوا، دیوار سے ٹیک لگا کر کافی دیر بیٹھے رہے اور اس کا آپ نے اتنا اثر لیا، 1 مہینے تک گھر سے باہر نہ نکلے، اتنا اس کا دل پہ اثر ہوا۔ قرآن اپنی تاثیر میں آج بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کرے ہمارے دلوں کی کیفیت بھی کچھ ٹھیک ہو جائے، کچھ پردے ہٹیں، پھر قرآن کے الفاظ اور قرآن کی تاثیر ہماری زندگیوں میں ترقی اور ایمانی زندگی میں ترقی لائے۔ تو قرآن میں پھر آخرت کا تذکرہ فرمایا، پھر متقی لوگوں کا تذکرہ ہے، وہ اللہ کی نعمتوں میں حشاش بشا ہو کر تکیہ لگائے مسیریوں پہ بیٹھے اور آپس میں گفتگو بھی اور مشروبات بھی اور پھلوں سے میزبان نوازی بھی، یہ سب کچھ ان کا وہاں ہونا ہے۔ اور وہ کہیں گے یہ سارا خوبصورت منظر ہمیں اس لیے ملا، ہم دنیا میں رہ کر اللہ سے غافل کوئی نہیں تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ہم نے اپنے بال بچوں کے اندر بھی اپنے اللہ کو نہ چھوڑا اور اللہ کا خوف اور عظمت اپنے دل میں رکھا، جس کے خوبصورت نتائج آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی، یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف، ہمارے معبود آپ کے خلاف بہت کچھ کر لیں گے، فرمایا یہ سارے مکر و فریب کر لیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ نجم ہے جس کے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے معراج کرایا اور پھر جنت اور جہنم اور سدرۃ المنتہا اور آخرت کے سارے منازل طے کروائے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروائے، اس کا تذکرہ فرمایا، اور بہت قریب سے اللہ سے تکلم ہوا، کلام ہوا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ جبرائیل امین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا،
پر پھیلائے تو مشرق سے مغرب تک پھیلتے چلے گئے، اور زمین پہ سیدھے کھڑے ہوئے تو آسمان کے بلندیوں کو چھونے لگے، اور زمین پر یوں لگا جیسے تخت سرا تک ان کے پاؤں کے قدم پڑے۔ ایسی اصلی شکل میں حضرت جبرائیل امین کا محمد رسول اللہ نے دیکھا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا انسان جو کرے گا وہی اس کے سامنے آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ کافر کا وبال مسلمان پر کوئی نہیں، اور مسلمان کی نیکیوں کا نفع اور بھلائیوں کا نفع کافر کے لیے کوئی نہیں۔ ہر شخص کی اپنی محنت کا بدلہ ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ البتہ مسلمان کے لیے صدقہ جاریہ اور صدقہ اور خیرات اور مرنے کے بعد ایصال ثواب میرے نبی نے بھی بتایا ہے، قرآن نے بھی بتایا ہے، اللہ کے نبی نے بتایا کہ ابن آدم کا بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے، نیک اولاد چھوڑ گیا، وہ اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہے، ابا کو ثواب ملتا رہے گا، اماں کو اجر ملتا رہے گا۔ کوئی ایسی نیکی کر کے چھوڑ گیا، اس کا صدقہ جاریہ بھی اسے ملتا چلا جائے گا۔ یا دین پڑھایا، لوگوں کی زندگیاں بدلی اور لوگ اس دین کو پھیلاتے چلے گئے، اس کا صدقہ جاریہ بھی اسے ملتا چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے، دنیا سے چلا گیا، نیکیوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، بڑا ہی بد نصیب آدمی ہے، مر تو گیا ہے لیکن گناہوں کا سلسلہ پیچھے سے چل رہا ہے۔ کچھ ایسی شکلیں چھوڑ گیا ہے پیچھے زندگی میں، گناہوں کی ایسی بنیادیں بنا کے چلا گیا کہ مر تو گیا لیکن سود کے اڈے آباد ہیں، شراب کے اڈے آباد ہیں، بے حیائی اور فحاشی کے اڈے آباد ہیں۔ اس کی گناہوں کی نحوست مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ، نیکیوں کے ساتھ چلا گیا، نیکیاں پھر بھی پیچھے پہنچ رہی، بد نصیب ہے وہ، مر تو گیا، سانس تو ختم ہو گئے لیکن اس کا یہ بدیوں کا سلسلہ قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑا، آخرت میں بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو فرمایا کوئی کافر مسلمان کا بوجھ کوئی نہیں اٹھانا، مسلمان نے کافر کا بوجھ کوئی نہیں اٹھانا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ قمر کا تذکرہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر معمولی معجزہ۔ مشرکین نے کہا کوئی ایسا معجزہ دکھائیں، زمین میں تو تیرا جادو چلتا ہے، اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے تو کچھ آسمان پہ کر کے دکھا، اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا، ہم تجھے اللہ کا رسول مانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فریاد کی، اللہ نے اپنے حبیب سے کہا انگلی سے اشارہ کر دیں، انگلی سے اشارہ کر دیں۔ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایسے ظالم بدبخت تھے، جب یہ دیکھا کہنے لگا دیکھو محمد کا جادو زمین سے نکل کر آسمانوں پہ بھی چل پڑا ہے۔ ضد بھی بڑی بلا ہے، اناد بھی بڑی عجیب چیز ہے، تکبر اور غرور بھی بڑی بلا ہے۔ ہاں کہ ساتنا حق دیکھا، قرآن اترتا دیکھا، میرے نبی کے ہاتھوں سے معجزے دیکھے اور نبی جیسی شخصیت دیکھی، نبی جیسی شخصیت دیکھی، نبی جیسی شخصیت دیکھی، مت ماری جائے تو پھر بھی ہدایت کوئی نہیں ملنی۔ ارے میرے عزیزو، ہم جو اللہ کے دربار پہ بیٹھے ہیں نا آج، یہ اللہ کا فضل ہی ہے، کمال ہمارا بھی کوئی نہیں، یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ کرم فرما دیا، ورنہ بڑے بڑے دانش لیکن عقل کے اندھے ظلمت کے اندھیروں میں زندگی گزار رہے، آسمانوں پہ پہنچ گئے، چاند تک پہنچ گئے، فضاؤں کو قابو کر لیا، روشنی کو کنٹرول کر لیا، دنیا کے منڈیوں پہ قابو کر لیا، لیکن عقل کے ایسے گندے کہ میری نبی کی زندگی سمجھ میں کوئی نہیں آئی، محمد الرسول اللہ کا خوبصورت کردار انہیں سمجھ میں کوئی نہیں آیا۔ تو مت ماری جائے، اللہ کا فضل ہے میرے عزیزوں، اللہ نے ایمان اسلام سے نسبت دے دی ہے۔ تو اس قوم کہنے لگی جادوگر ہے، دیکھو آسمان پر بھی جادو چل گیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد کی زندگی کا تذکرہ فرمایا، کس انداز سے اپنی ذلت اور پستی کے ساتھ چہروں پہ سیاہی چھائی ہوئی قبروں سے اٹھیں گے اور ان کی آنکھیں اوپر کی اوپر رہ جائیں گی، بلانے والے کی طرف دوڑیں گے۔ یہ خوفناک منظر اللہ نے معاشر کا دکھایا ہے۔ پھر قوم عاد، قوم سمود کا تذکرہ، اور بیچ میں کئی مرتبہ ایک جملہ کہا، قرآن سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے
قرآن یاد کرنے کے لحاظ سے بھی بہت آسان ہے، قرآن کی زندگی بھی فطرت کے مطابق ہے، اس پر عمل کرنا بھی بہت آسان ہے۔ قرآن میں جنت اور جہنم، قوموں کی ہلاکت اور عروج کا جو تذکرہ ہے، اس سے بھی نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے۔ قرآن ان تمام پہلوؤں کے لحاظ سے بہت آسان ہے۔ البتہ قرآن کے اندر سے مسائل نکالنا، قرآن سے احکامات نکالنا، اللہ نے اس کے بارے میں قرآن ہی میں فرمایا فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، اس معاملے میں باخبر لوگوں سے پوچھتے رہا کرو، ایسے باخبر لوگوں سے پوچھتے رہا کرو، نصیحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ قرآن کے اندر جو واقعات ہیں عبرت کے، قومیں کے عروج اور زوال کے، ذلت اور پستی کے، اور کامیابی اور نجات کے، اور آخرت اور جنت کے جو تذکر ہیں، اس سے بڑی نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ نے جنت کا تذکرہ فرمایا کہ وہاں اللہ رب العزت متقی لوگوں کو رکھے گا، بہت اچھی جگہ اور بہت اچھا مکان ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ رحمان ہے، اور سورہ رحمان جیسے اللہ کے نبی نے بتایا یہ عروس ہے، عروس یعنی پورے قرآن کی دلہن ہے اور قرآن کی زینت ہے، جس میں ایک ہی صورت میں کئی مرتبہ ایک بات اللہ نے کہی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میرے عزیزو، اللہ کے پاس الفاظ کی کمی کوئی نہیں، کلمات کی کمی کوئی نہیں، ہاں الفاظ کی کمی کوئی نہیں، کلمات کی کمی کوئی نہیں، آیتوں کے خزانوں کی کمی کوئی نہیں، لیکن قرآن میں ہم دیکھتے ہیں ایک ہی بات بس اوقات قرآن میں 10 مرتبہ آتی ہے، اس لیے کہ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب کوئی نہیں ہے اور فلسفے کی کتاب کوئی نہیں ہے، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ جیسے ابا اپنے بچے کو کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے تو مختلف پہلوؤں سے وہی بات کہتا ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے وہی بات سمجھانا چاہتا ہے۔ اللہ نے بھی قرآن کے اندر ایک ہی بات کو کئی مرتبہ مختلف زاویوں سے، مختلف پہلوؤں سے، مختلف انداز سے ذکر فرمائی ہے۔ تو اسی طرح تم ایک جملہ بار بار کہا، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حد کر دی نا اس رحمان نے جس نے تمہیں قرآن دیا ہے، انداز گفتگو دیا ہے، حد کر دی تمہیں اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، گویائی کی طاقت عطا فرمائی ہے، قوت بیان عطا فرمایا ہے۔ پھر زمین پہ دیکھو اللہ نے کیسی بہار لگا دی ہے، پھر سمندروں کو، دریاؤں کو دیکھیے، میٹھا اور کڑوا دونوں کے درمیان اللہ نے پردہ حائل کر دیا ہے، کیسی کیسی نعمتیں۔ پھر سمندروں اور دریاؤں میں کشتیوں کو دیکھیے کس طریقے سے پہاڑوں کی طرح لہروں میں چل رہی ہیں، تمہارا سامان ادھر سے ادھر منتقل کرتی ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر جنت کا پھر جہنم کا تذکرہ ہے، جہنم کے تذکرے کے اندر بھی فرمایا تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ارے وقت سے پہلے تمہیں ساری زندگی سے آگاہ کر دیا، انجام یہ ہونا ہے، رزلٹ یہ آنا ہے، نتائج کی شکل میں یہ مصیبت آنی ہے، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اللہ سے جو ڈرنے والا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں اور خوب پھلدار ہیں، بیچ میں نہری جاری ہوں گی، ہر چیز کے اندر حسن دوبالا ہوگا، اور ایسی شرم و حیا، حسن و جمال کی پیکر حوریں ہوں گی جو کئی پردوں کے اندر بھی ان کا حسن جھلکتا ہوگا، نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا، نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ اللہ رب العزت وہ تمہیں نکال کے دیں گے، یوں لگے گا جیسے کسی موتی کو پردے سے نکالا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے سب ذکر فرمایا۔ عورت، جنت، باغات، یہ انسانی فطرت ہے اور انسانی طبیعت ہے، اللہ رب العزت نے سارا حسن جنت میں رکھا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ واقعہ کا تذکرہ ہے، عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسے رات کو پڑھا گیا کبھی اس پر واقعہ کوئی نہیں آنا، اور اس میں قیامت کا تذکرہ ہے، واقع ہونے والی ہے قیامت، تمہیں کیا پتا قیامت کا کیا خوفناک منظر ہوگا۔ وہاں مختلف لوگوں کی تقسیم ہوگی، کچھ اصحاب الیمین ہوں گے، دائیں ہاتھ پہ نامہ اعمال ملنے والے، ہاں یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی نعمتوں کے اندر بہار میں زندگی گزار رہے ہوں گے، اور اللہ رب العزت خوب ان کی چاہت کے مطابق انہیں پھل عطا فرمائیں گا، گھنے باغات ہوں گے۔ اور کچھ لوگ ہوں گے اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، جہنت کا منظر، جہنم کا منظر نامہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے مٹی ہو گئے، بوسیدہ ہو گئے، پھر کیسے زندہ ہونے؟ دیکھو پھر آج تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ اپنی قدرت بتا رہا، دیکھتے نہیں تم آگ
کس سے اللہ پیدا کرتا ہے؟ ایک سبز درخت کے اندر سے آگ پیدا کر دیتا ہے، اور دیکھتے نہیں ایک انسان کو کس انداز سے اللہ رب العزت نے ایک قطرے سے بنایا ہے، اور پھر اللہ نے اگر پانی کو کڑوا کر دے کون میٹھا کر دے، اور زمین کے اندر سے غائب کر دے کون نکال سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس کی تسبیح ہے، جس کی حمد ہے۔ اور مرنے والے کو دیکھو نا، جب اس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، کوئی ہے اس کی روح کو لٹانے والے؟ سب بیٹھے ہوتے ہو، کوئی واپس کر سکتا ہے؟ نہ، جس کا وقت مقرر آ گیا پھر اس کی روح واپس کوئی نہیں آ سکتی، اسی کی قدرت اور طاقت ہے۔ پھر سورہ حدید کا تذکرہ ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، زمین و آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے، زمین کے اندر کچھ جائے، زمین سے باہر نکلے، علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے قربانی دے چکے، جان مال کی ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، جو بعد میں بھی اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے، بھلائی ان کے لیے بھی ہے۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ دنیا کے اندر بھی بس اوقات دگنا واپس کر دیتا ہے، کئی گنا بڑھا کے عطا فرما دیتا ہے۔ ایمان کی زندگیوں اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے بہت بڑی کامیابی رکھی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ فرمایا، ایمان والے جب پل صراط سے ایمان کے روشنی سے گزر کے جائیں گے، منافق پیچھے سے کہیں گے ٹھہرو ٹھہرو ہمیں بھی جانا ہے، تو ان سے کہا جائے گا اب دیر ہو چکی ہے، یہ روشنی دنیا میں ملتی تھی، آخرت میں کوئی نہیں ملنی۔ اور یوں ایمان والے اپنی ایمان کی روشنی سے پل صراط کی ان تمام گھاٹیوں سے گزر جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا، ایمان والوں کے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کی عظمت اور محبت کے سامنے تمہارے دل پس جائیں اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہی وہ آیت ہے، فضیل ابن عیاض سن کر مسلمان ہوئے، ولی بنے اور لاکھوں اولیاء کے سرتاج بنے، ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندگی ان کے صحبت میں بدلی، جس نے قرآن کی ایک آیت سے جن کے دل کی دنیا بدلی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، زمین کو کون بنجر کے بعد زندہ کرتا ہے؟ اکیلا اللہ کی ذات ہے، جو خیرات اور صدقے کرتا ہے اللہ کئی گنا بڑھا کے اسے عطا فرماتا ہے۔ لوگوں، دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے زمین پر سبزہ ہوگا اور پھر اس میں بہار آئی، اس میں جسے کہیں کہ اس کی بالیاں بنی، اس میں دانے لگے، اور پھر اس میں خشکی آئی پھر کٹائی ہوئی، اور ایک وقت آیا کہ اس زمین پر کاشتکاری کا نام و نشان بھی مٹ گیا کہ یہاں پتہ نہیں کیا چیز اگائی گئی تھی۔ اسی طرح یہ انسان ہے، بچپن سے جوانی کے بعد بڑھاپا، اور ایک آدمی آتا ہے لوگوں کے دماغ سے بھی یہ بھول جاتا ہے کون تھا کون نہیں تھا۔ یہ انسانی زندگی کا تماشا ہے۔ ہاں، میدان مارنے کی جگہ ہے، میدان میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جگہ ہے، سابقو، نکلو پھر ایک دوسرے سے آگے، وہ جنت ہے، وہ اللہ کی بخشش ہے، کون اس کی طرف جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تقدیر پر ایمان کے جو تمہیں حالات آئے ہیں اس نے تمہارے اوپر آنے ہیں، یہ لکھے جا چکے ہیں، اس لیے جو چیز مل جائے زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں، اور جو چیز چلی جائے زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہر ایک چیز اللہ کے ہاں مقدر ہے، اس کا چیز کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا ہم نے بہت سارے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، لوہا بھیجا، اس کے اندر انسانیت کے بڑے نفع رکھے۔ اور پھر حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام، پھر ان کی اولاد میں اللہ نے نبوت رکھ دی، لیکن ان کے ناخلف آئے اور ہدایت کو بجائے گمراہی کو اختیار کرنے والے بنے۔ اور پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے جو مریم کے بیٹے ہیں، جنہیں اللہ نے انجیل دی ہے، اور انہوں نے رہبانیت کو اختیار، ان کا مذہب نہ تھا کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر کہیں تنہائیوں میں رہو گے تو پھر اللہ ملے گا، نہ فرمائے رہبانیت اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اہل کتاب بھی اللہ سے ڈریں گے، اللہ انہیں دگنا عطا فرمائے گا۔ جہاں تک تعلق نبوت کا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کے اختیار میں کوئی نہیں، یہ اختیار اللہ نے استعمال کر کے اپنے حبیب کو نبوت کا تاج پہنایا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اعتکاف والوں سے انشاءاللہ 12:30 بجے بات ہوگی۔